امیر جماعت اسلامی نعیم الرحمان کہتے ہیں کاؤنٹ ڈاؤن کے 28 دن باقی رہ گئے ہیں۔ اگر آئی پی پیز کو لگام نہ ڈالی گئی تو چھوڑیں گے نہیں۔ 28 اگست کو ملک گیر ہڑتال ہوگی۔ کہا ذاتی مفادات کی سیاست ہو رہی ہے، کوئی کسی کو ایکسٹینشن دینا چاہ رہا ہے تو کسی کو وہ سیٹیں بھی حاصل کرنی ہیں جو وہ جیت نہیں سکیں۔ کچھ وقفے کے لیے جدا ہونے والے مفادات کے لیے دوبارہ مل رہے ہیں۔ کہا جماعت اسلامی بات چیت سب سے کرے گی، اتحاد کسی سے نہیں کرے گی۔ کریں گے جو اپنے کسی کو کسی کی ایکسٹینشن کروانی ہے، کسی کو اپنی پارٹی کے لیے کوئی سیٹیں حاصل کرنی ہے جو وہ نہیں جیت سکا اور وہ چاہتا ہے کہ اس کو بھی جتا دیا جائے، جوڑ توڑ کا یہ عمل تیز ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ کچھ وقفے کے لیے کچھ لوگ جدا ہو جاتے ہیں، پھر دوبارہ سے مل کر اپنے مفادات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عوام کا بیڑا غرق ہوتا رہتا ہے۔ پارلیمنٹ میں اس وقت جتنے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں 2/3 سے زیادہ وہ ہیں جو فارم 47 کی پیداوار ہیں۔ اب ان پارٹیوں سے اتحاد نہیں ہوگا، بات چیت اچھی طریقے سے کریں گے، ان سب لوگوں کو ایکسپوز کریں گے جو اپنے مفادات کی خاطر ایک ہو جاتے ہیں۔ یہ جو آئی پی پیز ہیں ان کو انکم ٹیکس کی مد میں بھی چھوٹ دی گئی ہے۔ جہاں حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم تنخواہ دار لوگوں کا ٹیکس کم نہیں کر سکتے، وہاں پر ان چند خاندانوں کو یہ حکومتیں نواز رہی ہیں، اپنی انویسٹمنٹ سے زیادہ یہ پیسے لے چکے ہیں اور اس کے باوجود یہ ہم پر مسلط ہیں۔ ہم اس طرح ان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ 28 اگست کو انشاءاللہ پورے پاکستان میں ملک گیر ہڑتال ہوگی۔ امیر جماعت اسلامی نعیم الرحمان کہتے ہیں کاؤنٹ ڈاؤن کے 28 دن باقی رہ گئے ہیں۔ اگر آئی پی پیز کو لگام نہ ڈالی گئی تو چھوڑیں گے نہیں۔ 28 اگست کو ملک گیر ہڑتال ہوگی۔ کہا ذاتی مفادات کی سیاست ہو رہی ہے، کوئی کسی کو ایکسٹینشن دینا چاہ رہا ہے تو کسی کو وہ سیٹیں بھی حاصل کرنی ہیں جو وہ جیت نہیں سکیں۔ کچھ وقفے کے لیے جدا ہونے والے مفادات کے لیے دوبارہ مل رہے ہیں۔ کہا جماعت اسلامی بات چیت سب سے کرے گی، اتحاد کسی سے نہیں کرے گی۔ کریں گے جو اپنے کسی کو کسی کی ایکسٹینشن کروانی ہے، کسی کو اپنی پارٹی کے لیے کوئی سیٹیں حاصل کرنی ہے جو وہ نہیں جیت سکا اور وہ چاہتا ہے کہ اس کو بھی جتا دیا جائے، جوڑ توڑ کا یہ عمل تیز ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ کچھ وقفے کے لیے کچھ لوگ جدا ہو جاتے ہیں، پھر دوبارہ سے مل کر اپنے مفادات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عوام کا بیڑا غرق ہوتا رہتا ہے۔ پارلیمنٹ میں اس وقت جتنے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں 2/3 سے زیادہ وہ ہیں جو فارم 47 کی پیداوار ہیں۔ اب ان پارٹیوں سے اتحاد نہیں ہوگا، بات چیت اچھی طریقے سے کریں گے، ان سب لوگوں کو ایکسپوز کریں گے جو اپنے مفادات کی خاطر ایک ہو جاتے ہیں۔ یہ جو آئی پی پیز ہیں ان کو انکم ٹیکس کی مد میں بھی چھوٹ دی گئی ہے۔ جہاں حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم تنخواہ دار لوگوں کا ٹیکس کم نہیں کر سکتے، وہاں پر ان چند خاندانوں کو یہ حکومتیں نواز رہی ہیں، اپنی انویسٹمنٹ سے زیادہ یہ پیسے لے چکے ہیں اور اس کے باوجود یہ ہم پر مسلط ہیں۔ ہم اس طرح ان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ 28 اگست کو انشاءاللہ پورے پاکستان میں ملک گیر ہڑتال ہوگی۔ امیر جماعت اسلامی نعیم الرحمان کہتے ہیں کاؤنٹ ڈاؤن کے 28 دن باقی رہ گئے ہیں۔ اگر آئی پی پیز کو لگام نہ ڈالی گئی تو چھوڑیں گے نہیں۔ 28 اگست کو ملک گیر ہڑتال ہوگی۔ کہا ذاتی مفادات کی سیاست ہو رہی ہے، کوئی کسی کو ایکسٹینشن دینا چاہ رہا ہے تو کسی کو وہ سیٹیں بھی حاصل کرنی ہیں جو وہ جیت نہیں سکیں۔ کچھ وقفے کے لیے جدا ہونے والے مفادات کے لیے دوبارہ مل رہے ہیں۔ کہا جماعت اسلامی بات چیت سب سے کرے گی، اتحاد کسی سے نہیں کرے گی۔ کریں گے جو اپنے کسی کو کسی کی ایکسٹینشن کروانی ہے، کسی کو اپنی پارٹی کے لیے کوئی سیٹیں حاصل کرنی ہے جو وہ نہیں جیت سکا اور وہ چاہتا ہے کہ اس کو بھی جتا دیا جائے، جوڑ توڑ کا یہ عمل تیز ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ کچھ وقفے کے لیے کچھ لوگ جدا ہو جاتے ہیں، پھر دوبارہ سے مل کر اپنے مفادات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عوام کا بیڑا غرق ہوتا رہتا ہے۔ پارلیمنٹ میں اس وقت جتنے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں 2/3 سے زیادہ وہ ہیں جو فارم 47 کی پیداوار ہیں۔ اب ان پارٹیوں سے اتحاد نہیں ہوگا، بات چیت اچھی طریقے سے کریں گے، ان سب لوگوں کو ایکسپوز کریں گے جو اپنے مفادات کی خاطر ایک ہو جاتے ہیں۔ یہ جو آئی پی پیز ہیں ان کو انکم ٹیکس کی مد میں بھی چھوٹ دی گئی ہے۔ جہاں حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم تنخواہ دار لوگوں کا ٹیکس کم نہیں کر سکتے، وہاں پر ان چند خاندانوں کو یہ حکومتیں نواز رہی ہیں، اپنی انویسٹمنٹ سے زیادہ یہ پیسے لے چکے ہیں اور اس کے باوجود یہ ہم پر مسلط ہیں۔ ہم اس طرح ان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ 28 اگست کو انشاءاللہ پورے پاکستان میں ملک گیر ہڑتال ہوگی۔